کہ ہمیں اللہ پاک قبر کے جو فتنے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یعنی کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے، جو سوال جواب ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا قبلہ درست کرنا پڑا گا۔ اس کے بعد دا ٹرائل آف فالس مسایا، یعنی کہ دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم سے AI ہضم نہیں ہو رہی، اس مطلب کہ ایک ٹول ہے وہ اس کا جو مجھ سے اور آپ سے ابھی ہضم نہیں ہو رہا، اور ابھی یہ بہت انٹرمیڈیٹ سٹیج پہ ہے، بلکہ انیشل سٹیج پہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، وما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دور فتن کی آج آخری ایپیسوڈ، اور اس میں آخری 5 احادیث جو اس سے ریلیونٹ ہیں، اور ایک قرآن کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 25۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں and fear a trial which will not afflict only the wrongdoers among you، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے فتنوں سے ڈرو جو صرف تمہارے گناہ گاروں پہ نہیں آئیں گے، بلکہ عمومی طور پہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اب یہ فتنے کون سے فتنے ہیں؟ عمومی فتنے جو ہیں، آپ کو پتہ ہے جب انسان ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے جہاں گناہ عام ہے، جہاں بے ایمانی عام ہے، جہاں دھوکے بازی عام ہے، وہاں پھر عمومی فتنے ہی آتے ہیں۔ عمومی فتنے میں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا، اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی نیک تھا یا کوئی بد تھا، اس میں سارے ہی رگڑے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ سیلاب آ جاتا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی صحیح تھا کوئی غلط تھا، سارے ہی رگڑے جاتے ہیں۔ وہ پھر آخرت میں اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، جو انسان ٹھیک تھا اس کا فیصلہ علیحدہ ہوگا، اور جو انسان خراب تھے ان کے فیصلے علیحدہ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا ہے، حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک انسان جو ایک بستی میں رہتا ہے اور وہ اللہ کا بڑا نیک آدمی ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ سب سے زیادہ نیک انسان جو تیرا اس بستی میں رہتا ہے، تیرا ولی ہے، تیرا دوست ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ساری بستی کو اس کے اوپر الٹو، کیونکہ وہ اپنی عبادات تو کرتا تھا، اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے نوافل تو پڑھتا تھا، اپنے فرائض تو پورے کرتا تھا، لیکن لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے اس کو کوئی غرض نہیں تھی۔ ایسے انسان کو گونگا شیطان کہا گیا۔ تو یہ عمومی فتنے جو ہیں نا، جو فیئر آف ٹرائل ہیں، یہ جو یعنی کہ جو ایک عمومی فتنہ آتا ہے، یہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سوسائٹی میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ میرا اور آپ کا، یہ کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے ایز اے انڈیویجول، کہ ہم نے اس ہر حق بات کو کہنا ہے، اور ہر بری بات سے لوگوں کو روکنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے اس فرض کو بھلا دیا ہے، تبھی آج ہم ان مصیبتوں سے میں گزر رہے ہیں، کیونکہ جتنی اسپیڈ سے گناہ بڑھ رہے ہیں اتنی اسپیڈ سے گناہ کو روکنے والے نہیں۔ اب آپ دیکھیں گناہ کس سپیڈ سے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ جو اللہ کی نافرمانیاں کس سپیڈ سے بڑھتی جا رہی ہیں، کیا لیکن اس کو روکنے والے کو سپیڈ سے ہیں، یہ اتنے موجود ہیں، تبھی یہ بیلنس جو ہے یہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ امبیلنس کی وجہ سے پھر ہمارے اوپر آتے ہیں مسائل، اور یہ تو چلیں یہ تو آپ کی ہو گئے نا بڑے آزمائشیں، جیسے سیلاب ہے، یہ آپ کی کیا نام ہے زلزلہ آ گیا، یہ سارا کچھ ہمارے تو اللہ معاف کرے، کیا یہ زبان زد عام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہسپتال سے، اللہ تعالیٰ ہمیں پولیس سے، تھانہ کچہری سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے بچائے۔ کیوں کہتے ہیں ہم یہ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہسپتال میں ہمارا علاج ٹھیک نہیں ہونا،
وہاں بھی صرف ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کو انسانی زندگی سے کوئی مقصد نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو کچہری ہے وہاں سے آپ کو انصاف نہیں مل، کورٹ سے آپ کو انصاف نہیں ملنا، you will never get a fair judgment, you know it۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تھانے سے تو ساری پناہ مانگتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج محافظ کم بلکہ لوٹنے والے زیادہ ہیں۔ تو یہ بھی عذاب ہیں، عمومی عذاب جو میرے اور آپ پر مسلط ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ان عذابوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو بیسک چیز ہے کہ لوگ کو برائیاں دیکھ کے بھی ان کو برائی، وہ دل میں سمجھنے والی بات بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مطلب کہ اب لوگ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے، یعنی کہ وہ جو آخری درجہ تھا نا ایمان کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سے ریلیونٹ حدیث آتی ہے جی سنن ترمذی میں اور ابن ماجہ میں۔ سنن ترمذی میں 2201 ہے اور ابن ماجہ میں 3985 ہے، گریڈڈ صحیح ہے البانی رحمہ اللہ۔ ٹرانسلیشن میں آتا ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said worship during the times of turmoil is just like migrating to me، یعنی کہ مشکل وقتوں میں بھی عبادت کرنا، یعنی کہ دور فتن میں عبادت کرنا، یا فتنوں کے دور میں جس وقت ہر طرف سے آپ کو لوگ بھی فتنوں کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں، باقی چیزیں بھی فتنوں کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں، اس وقت جو عبادت کرے گا، جس دور سے میں اور آپ گزر ہیں اور آگے جو آنے والی جنریشن ہیں جن کے سامنے آنے والا ہے انفارچونیٹلی، اس دور میں جو عبادت کرے گا، جو فتنوں کے دور میں عبادت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی رسی کو جوڑے رکھے گا، وہ اس کا درجہ یہ ہوگا کہ جیسے وہ میری طرف یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہے، یعنی کہ اتنا بڑا اس کا درجہ ہوگا۔ دور فتن کے کئی جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کو جو سب سے شریف النفس انسان ہوگا نا، سب سے شریف النفس انسان، وہ یہ کہے گا کہ لوگ استغفر اللہ، اب اس کی شبیہ تو میں نظر آنا شروع ہوگی۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ یہ دور کب آئے گا، لیکن شبیہ اب نظر آتی ہے، آپ کے پارکس اور آپ کے پبلک پلیسز پہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس میں لوگ اللہ معاف کرے شرم کا لحاظ نہیں کرتے اور کھلے عام جو ہے وہ بدکاری اور یہ چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے شریف انسان ہوگا کہ یار کم از کم سر عام نہ کرو، جا کے اپنے گھر میں یا اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ سائڈ پہ کر لو۔ مطلب ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، اور یہ زمانے کی جو ایک ہائی لائٹ ہے وہ مجھے آپ کو تو نظر آ رہی ہے۔ ایسی سچویشن ہم لوگ فیس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کا اگر سب سے شریف آدمی ہوگا تو آپ خود سوچ لیں گے اس وقت کا سب سے جو ذلیل آدمی ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 37 میں ابن ماجہ 3981 حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there will be a tribulation and at their gates will be callers to the fire. If you must die while biting on the root of a tree, that is better for you than falling one of them. یعنی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ ایسے زمانے آئیں گے اور آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کہ ایسے ہوگا کہ جو آگ کے گیٹس ہیں یعنی کہ جہنم کی طرف بلانے والے جو راستے ہیں وہ کھلے ہوں گے، اور کھلے عام آپ کو لوگ آوازیں دے رہے ہوں گے کہ آؤ یہ جہنم کی طرف آؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت ٹری روٹ کی بائٹ کرتے ہوئے بھی اگر زندہ رہو تو بہتر ہے تمہارے لیے rather than following them، یعنی کہ ایک درخت کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جاؤ، چاہے اس کے پتے کھا لو، چاہے اس کی جو مرضی کر لو، لیکن ان آواز دینے والوں سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے
چل بھی رہا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ برائی کتنی آسان ہے اور نیکی کرنا چیز جو ہے وہ پھر ویسے ہی ہے جیسے کوئلہ ہاتھ پہ رکھ کے چلنا. یہ بھی ہم نے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اب برائی کرنا اٹس ناٹ اے بگ پرابلم ایٹ آل. اور لیونگ ان این اسلامک کنٹری، سو کالڈ اسلامک کنٹری، اگر یہاں پہ یہ حالات ہیں تو آپ سوچ لیں کہ جہاں پہ اللہ معاف کرے ابھی ہم نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، جہاں پہ یہ قدغنیں نہیں ہیں، وہاں پہ کیا حالات ہیں آپ کو بہتر پتہ. آج کفار میں جانے کا ہم سب کو بہت شوق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کے اپنی زندگی تو تباہ ہوتی ہے، آگے آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں. اس کے بعد جی متفق علیہ حدیث نمبر 345 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم used to supplicate prayer, "Oh Allah, I seek refuge with you from the punishment of the grave, the trial of the false Messiah, Dajjal, the trials of life and death, and from the sin and heavy debt." اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں 4-5 چیزوں کو ضرور شامل فرماتے تھے، اور آج ہماری دعا میں یہ ساری چیزیں مسنگ ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا، اللہ معاف کرے، کہ یا کسی نے یاد کرایا ہو کہ یار فتنہ دجال سے پناہ مانگ لو، کبھی فارملی بیٹھ کے اللہ سے دعا کی ہو، یا کبھی فارملی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے صحیح طرح رو کے دعا کی ہو کہ اللہ عذاب قبر سے بچا لے. لیکن یہ ساری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حالانکہ ان سب چیزوں سے ماورا تھے، ان کو پتہ تھا کہ میری قبر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. ان کو پتہ تھا کہ دجال اگر آئے گا تو اس کو میں اکیلے ہی سنبھال لوں گا. ان کو پتہ تھا کہ زندگی اور موت کی فتنوں سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہوا ہے. ان کو پتہ تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں. لیکن اگر وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں اور یہ دعائیں سکھا رہے ہیں، یہ بیسکلی امت کو سکھا رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کرو. او اللہ، یعنی کہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کس چیز کی؟ دا پنشمنٹ آف دا گریو کی. یعنی کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ، سب سے پہلی جو سٹیج آنے والی ہے میری اور آپ کی زندگی کے بعد، جب تک میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ گریو ہے. اور سب سے پہلی جو زندگی کی جو وہ مانگ رہے ہیں، ریفیوج مانگ رہے ہیں، وہ گریو کی مانگ رہے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کیا کرتے تھے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے بہت رویا کرتے تھے. اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تار ہو جاتی تھی، نیچے زمین تار ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ اب ہم آپ کے سامنے آخرت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے جنت دوزخ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن جتنا آپ قبر پہ روتے ہیں اتنا آپ ان چیزوں پہ نہیں روتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی منزل ہے، اگر یہ پار ہو گئی تو باقی منزلیں خود ہی پار ہو جائیں گی. یعنی کہ اگر آپ نے 3 سوالوں کو جواب ٹھیک دے دیا، آپ کا بسترا اگر انشاءاللہ جنت سے آ گیا، تو پھر انشاءاللہ آگے ویسی مصیبت ختم ہو جائے. یعنی کہ قبر از یور فرسٹ پلیس آف ریسٹنگ ویج اٹ وڈ بی ڈیسائیڈڈ کہ آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج میں اور آپ اس چیز کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ ہمیں اللہ پاک قبر کے جو فتنے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یعنی کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے، جو سوال جواب ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو قبلہ درست کرنا پڑا گیا. اس کے بعد دا ٹرائل آف فالس مسایا، یعنی کہ دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم سے AI ہضم نہیں ہو رہی، اس مطلب کہ ایک ٹول ہے وہ اس کا جو مجھ سے اور آپ سے ابھی ہضم نہیں ہو رہا، اور ابھی یہ بہت انٹرمیڈیٹ سٹیج پہ ہے، بلکہ انیشل سٹیج پہ. جب یہ اپنے ٹاپ سٹیج پہ جائے گا تو پھر پتہ نہیں کیا کرے گا. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ. تو یہ اس کا ایک ٹول ہے صرف، ابھی وہ ہمسیلف یہ پریزنٹ نہیں ہے اس دنیا میں. تو یہ حالات
ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک بات پہ یقین کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. جو آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے, اٹس جنرل انفارمیشن, اٹس ناٹ نالج. یاد رکھیے گا, یہ بہت ساری انفارمیشن ہے, اور یہ جب انفارمیشن بمبارڈ کی جاتی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ سچ کیا جھوٹ کیا. اس کے بعد جی دا ٹرائلز آف لائف اینڈ ڈیتھ, یعنی کہ ظاہری بات ہے دنیا میں جب آپ جی رہے ہیں, میں اور آپ جی رہے ہیں, ہمیں ظاہری بات ہے مشکلات آتی ہیں. اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے, عافیت مانگنی چاہیے, یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان مشکلات کو ہضم کر سکوں جو میرے اوپر آتی ہیں. روح کے اوپر جتنا وہ برداشت کر سکتی ہے, آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے جو بظاہر بے شک شاید نیک نہ بھی لگتے ہوں, تو ان کے اوپر کئی لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ آتا ہے, کئی اوپر اللہ تعالیٰ کے ٹرائلز زیادہ آتے ہیں. اس کا مطلب یا تو اللہ ان کو ٹیسٹ کر رہا ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے, میرے مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں کہ وہ اگر دوسرے مسلمان کو مشکل میں دیکھتا ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بھیجا ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے, مسلمان کے اوپر, اپنے مسلمان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر میرے کسی گناہ کا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معصیت ہے میرے اوپر. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں الٹا حساب ہے, ہم دوسرے کے اوپر یہ معصیت والا فتویٰ لگاتے ہیں اور اپنے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے, حالانکہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہی ہونا چاہیے. تو دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں, جیسے اللہ معاف کرے بیماری آ جاتی ہے انسان کے اوپر, اولاد کی طرف سے کوئی بری خبر آ جاتی ہے خدا نخواستہ, یا کسی بھی طرح سے والدین کی طرف سے خدا نخواستہ, اللہ تعالیٰ اس میں ہمت پیدا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ دعا ہے کہ لائف اور ڈیتھ کے فتنوں سے, اور پھر ڈیتھ کے وقت یاد رکھیے گا یہ سکرات, یا جو سکرات الموت ہے, اس کے اپنے بڑے پرابلمز ہیں. مجھے اور آپ کو ابھی نظر نہیں آتے, لیکن جب یہ وقت آئے گا میرا اور آپ کو اوپر, یہ بڑا سخت وقت ہے. اتنے شیطان میرے اور آپ کے اوپر حملہ کریں گے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ یہ کسی طرح کافر مر جائے. تو اگر میں نے اور آپ نے زندگی میں پختگی ایمان نہیں اختیار کی ہوئی, تو وہ آخری وقت سب سے خطرناک ہے. تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ اسی وقت سمجھ آئے گی جب وہ آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہم نے پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تو موت بڑی خوبصورت طریقے سے اصولی طور پہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا, لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی تکلیف کیا ہے, یہ حضور کو ہر چیز میں مثال بنایا گیا. تو اس لیے موت کی تکلیف آپ نے حضور کی بھی دیکھی, وہ صرف اس لیے کہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ موت کتنی تکلیف دہ چیز ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کو اگر جنریکلی وہ ویسے ہی ان پہ اپلائی کیا جائے تو ان کی روح نکلتے ان کو شاید پتہ بھی نہ چلتا. اور اس کے بعد ہے فرام دا سن, یعنی کہ جو بھی گناہ میں اور آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور فرام دا ہیوی ڈیٹ, یعنی کہ کوئی ایسے قرضے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. قرض دار کے بارے میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوتا, چاہے شہید ہو, قرض دار کا جنازہ نہیں ہوتا. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, ہم اپنی جنازوں میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, اور وہ یہ غلطی ہے کہ ہم جنازہ پڑھا کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو ہم مجھ سے مل لیں. یہ اعلان پہلے کرنا ہے تاکہ جس نے بھی جو قرض لینا ہے وہ پہلے لے لے اور اس کا جنازہ پھر پڑھایا جائے. تو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک غلطی ہے بہت بڑی کہ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور بعد میں اعلان کرتے ہیں. یہ اعلان پہلے ہونا چاہیے کہ آپ اگر میت کے ہاں کوئی بھی چیز ہے تو پہلے ادا کر دی جائے اور پھر جنازہ پڑھایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے, جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے. سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں, اگر پتہ چلتا تھا کہ قرض ہے تو نہیں پڑھاتے تھے اور کہتے تھے تم پڑھ لو, میں تو نہیں پڑھتا.
یعنی کہ اس چیز کی نوعیت اتنی سخت ہے. بار بار میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا مہینے کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی سسٹم چل رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے اوپر ہمارے ساتھ رات کو کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ حضور قرضدار کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس علماء کہتے اس کے پیچھے 2 ریزنز تھیں. نمبر ایک تو اس چیز کی شدت بتانے کے لیے کہ یہ کتنی شدید مشکل چیز ہے. نمبر 2 صحابہ کو یہ رغبت دلانے کے لیے کیا کوئی ان کا قرض ادا کر دے, یعنی کہ جو میت ہے اس کا قرض. تو پھر ایسے ہوتا تھا کہ جب حضور انکار کر دیتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی صحابی ان کا قرض ادا کر دیتے تھے. یہ وہی والی بات ہے کہ اعلان پہلے ہونا چاہیے, پھر جنازہ پڑھایا جائے. ہمارے ہاں وہ ایک سرسری سا اعلان کر دیتے ہیں جنازہ پڑھانے کے بعد کہ اگر ان کے ساتھ کوئی لین دین تھا تو ان کے بچوں سے مل لیں. میرے بھائی یہ اعلان جنازے سے پہلے کرنا ہے. تو اس تاکہ اور پہلی تو کوشش یہ کریں کہ اپنے حساب کتاب کلیئر رکھیں تاکہ کسی بعد میں جانے والے کو بھی مطلب کوئی ہمیں بعد میں کسی پہ تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. اس کے بعد حدیث نمبر 39 ہے اور یہ ہے جی صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 100 ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah does not take away the knowledge by removing it from the people, but he takes away the knowledge by the death of the scholars. Until when there is no scholar remain, people will take ignorant ones as their leaders. They will be asked questions and will give fatwa without knowledge. They will go astray and lead others astray. یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر بن عاص کے بیٹے جو تھے, اس سے بہت ساری احادیث منقول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل فرما رہے ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ نالج ایسی ریموو نہیں ہو جائے گا, نالج ریموو ہوگا تھرو دا ڈیتھ آف دا اسکالرس. یعنی کہ جو راسخ العقیدہ صحیح عقیدہ کے لوگ ہوں گے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ان کو ٹیک اوور کریں گے ان کی وہ کمانڈ نہیں ہوگی نالج کے اوپر جو پہلے والوں کی تھی. اب پھر ایک تو یہاں سے یہ بریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ کچھ ایسے لوگ عمومی طور پہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جن کے پاس علم کچھ نہیں ہوگا, 4 کتابیں پڑھ لی ہوں گی اور لوگوں کو فتاویٰ دینا شروع کر دیں گے. اب اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ, کوئی بندہ اگر آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسکالر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ عالم ہے یا مفتی ہے. وہ صرف آپ کو ایک چیز پڑھ کے سنا رہا ہے, دیٹس اٹ. آپ اس سے اپنے مسائل مت پوچھیے. مسائل پوچھنے کے لیے علماء ہیں, مفتیان ہیں, ان لوگوں سے جا کے اپنے مسائل پوچھیے, وہ آپ کے مسائل کا بہتر حل دے سکتے ہیں. اب لوگ طلاق کے, وراثت کے مسائل ایسے لوگوں سے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں جن نے صرف قرآن کو ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے. وراثت کے مسائل لکھتے ہوئے مفتیان کرام فرماتے ہیں ہمارے ماتھے پہ پسینے آ جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ ڈگمگاتے ہیں جو صحیح اللہ والے مفتی ہیں. اور طلاق کے مسائل پہ بھی یہی ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ. یہاں پہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پوری زندگی اہل سنت کی زندگی بھی گزاری ہوگی, لیکن جب طلاق کا مسئلہ آئے گا تو فتویٰ اہل حدیث سے لے لیں گے. اسی طرح جہاں آسانی نظر آئے گی اس فرقے میں چلے جائیں گے, پوری عمر اس فرقے کو گالیاں دی ہوگی, لیکن جب طلاق کا مسئلہ آئے گا تو کسی دوسرے فرقے سے فتویٰ لے لیں گے. یہ جہالت ہے, کیونکہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یا سلفی حضرات جو ہیں ان کے ہاں طلاق کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے کمپیئر ٹو اہل سنت جو ہیں ان سے. ویسے تو یہ بھی اہل سنت کا ہی حصہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جنرلی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں ذرا لیکن طلاق کا مسئلہ مختلف ہے.
ان کے ہاں کو پتہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں 1000 طلاقیں بھی دے دی جائیں تو وہی کی کنسیڈر کی جاتی. تو لوگ جنہوں نے ویسے پوری عمر ان کو معذاللہ بے شک گالیاں دیتے رہے ہوں، لیکن فتویٰ لینے کب باری آئے گی تو ان سے لیں اپنی شادی کو بچانے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ معاف کرے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا لوگوں کو علم نہیں ہے. یعنی کہ اب خدا نہ خواستہ کسی کی طلاق واقع ہو گئی ہے تو آپ پھر ایک شارٹ سپین آف ٹائم کے لیے کسی سے شادی نہیں کر سکتے. وہ حلالے کے زمرے میں آیا تو اور آپ کو پتہ حلال حرام ہے. وہ پھر اب پراپر ایک شادی ہوگی، پھر میاں بیوی کی مرضی ہوگی کہ اگر اپنے آپ کو ڈائیورس کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اپنے پرانے ہسبینڈ کے لیے جائز ہوگی. سورہ نساء میں ہم یہ سارے مسئلے مسائل پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ مسئلے مسائل عام بندے سے پوچھنے کے نہیں ہیں، یہ پوچھنے والے ہیں علماء سے. لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ آخری دنوں میں علماء ہی نہیں ملیں گے آپ کو جو صحیح ہوں گے. آپ ڈھونڈیں گے آپ کو ملے گا کوئی، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ملے گا بھی کوئی تو وہ آپ کو اپنے مکتبہ فکر کی بات بتائے. تو اس لیے نالج وڈ اسٹارٹ سنکنگ، یعنی کہ ڈوبنا شروع ہو جائے گا. جو علم ہے وہ ڈوبتا جائے گا، اور بھاگ دوڑ علم کے ایسے لوگوں کے ہاتھ پاس آ جائے گی جو کہ اصل میں جاہل ہوں. آج آپ کے سامنے ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے جہلا جو ہیں بیٹھ کے فتاویٰ دے رہے ہیں چند الفاظ اور اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ آپ کو قائل کر لیتے باتوں پہ. اب I don't want to take the names but لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں، کہ اگر آپ ان کی ایک بندے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، ویسے اس نے کینیڈا کی کوئین کو پلیج دیا ہوا ہے کینیڈا کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ جا کے توحید کے اوپر اس کا سورہ اخلاص کے اوپر اس کا تفسیر سنیں، 1 گھنٹے کی تفسیر ہے، میں کہتا ہوں اس سے بہترین تفسیر کسی نے بیان نہیں کی ہوگی اپنی زبان کی وجہ سے. لیکن اندر سے اللہ معاف کرے حالات بہت خراب ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اب باہر بیٹھ کے اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں. شراب حلال ہے اگر اتنی کوانٹٹی میں ہو، میوزک حلال ہے معاذ اللہ اگر اس میں کوئی یہ والا عنصر نہ ہو. یہ سب چیزیں بکواس ہیں. اللہ تعالیٰ کہ نبی نے جو چیز حرام کر دی وہ کر دی. شراب کوئی کوانٹٹی جتنی مرضی کم کوانٹٹی ہو حرام تو حرام. موسیقی حرام کر دی گئی تو حرام ہے. اس کے بعد جی آخری حدیث جو اس کی آتی ہے دور فتن میں، ویسے تو بہت ساری حدیث ہیں لیکن یہ 40 کا مجموعہ تھا، یہ آخری ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث 7373. نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that the messenger of Allah spoke on one morning about Dajjal and said he will pass through the earth like wind driven rain, calling people to believe in him. Those who respond will prosper materially, rain will fall, crops will grow, livestock will return fat. Those who refuse will suffer drought and poverty. You will say to the earth, bring forth your treasures, and they will come forth like swarms of bees. اب نواس ابن سوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کی حدیث کو نقل فرماتے ہیں. یہ حدیث میں نے اور آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ دجال کے بارے میں جب ذکر کیا اللہ کے نبی نے تو ایسے ذکر کیا کہ وہ ایسے پاس آن کرے گا سارے شہروں کو جیسے بادل یا چلتے بادل کی سپیڈ سے. 40 دن کا قیام ہے اس کا. پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی 37 ڈیز نارمل ڈیز. تو 40 دن کا قیام ہے اس کا، اور وہ ایسے ہر شہر میں جائے گا، آپ کے ہر قصبے میں آئے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن رکھی. لیکن وہاں پہ بھی ایک فتنہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب یہ آ کے باہر کھڑا ہوگا تو مدینہ منورہ کی زمین بھی دین دفعہ ہلے گی. تو ان میں جو منافقین ہیں وہ سمجھیں گے کہ دجال کے ساتھ ہماری بچاؤ ہے، تو وہ مدینہ منورہ چھوڑ کے اس کے ساتھ مل جائیں گے. تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ میں اگر ہم اس وقت ہوں گے تو ہم کس لسٹ پہ ہوں. اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ اس فتنے سے بچا کے رکھے.
تو وہ اتنی جلدی ٹریول کرے گا جیسے بارش چلتی ہے ہوا کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے جب ڈائریکشن بارش کی ہوا کے ساتھ چلتی ہے تو بہت تیز ہوتی, اور یا بادل چلتا ہے جیسے, اور جہاں جہاں سے وہ گزرے گا اور جہاں جہاں وہ اپنی دعوت دیتا جائے گا, اگر لوگ اس کو مان لیں گے تو وہاں بارش بھی برسے گی, وہاں کراپس بھی اگیں گی, وہاں لائف سٹاک یعنی کہ جو آپ کی گائے بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ دے ول بیکم فیٹ, دودھ بھی دیں گی آپ کو اچھا دیں گی. اور جو انکار کرے گا اس کو قحط, پاور, ڈراؤٹ یعنی کہ فیس کرنا پڑے گا, پیاس, بھوک فیس کرنی پڑے گی, پاورٹی فیس کرنی پڑے گی, یعنی کہ پیٹ کا امتحان ہے اور نفس کا امتحان ہے شدید. اور وہ پھر ارتھ کو کہے گا, دنیا زمین کو کہے گا خزانے کھول دو, تو وہ اپنے خزانے ایسے کھولے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مثال دی ہے جیسے شہد کی مکھیاں گھٹی چلتی ہیں, ایسے اس کے خزانے باہر نکلیں گے زمین کے. یہ ہو سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہی رہا ہوگا, لیکن وہ آپ کو دجل میں بیسکلی ایک دھوکے میں رکھ کے یہ چیز دکھا رہا ہے. تو یہ آنے والا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں, اللہ کے نبی نے جو دعاؤں میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان دعاؤں کو, کہ سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے ہمیں فتنے سے محفوظ فرمائے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے, پھر زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ فرمائے, اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ رب العزت جو ہے ہمیں آخرت میں جو آنے والا ہے, جو محشر کا دن ہے, اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اور پھر ہیوی ڈیٹ کی بات آئی تھی, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے, اور گناہوں میں پڑنے سے محفوظ فرمائے. تو یہ کچھ لسٹس ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے. تو اس رمضان المبارک کی برکت سے انشاءاللہ یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, یہ مجھے اور آپ کو شامل کر لینی چاہیے. اللہ سے دعا ہے ان احادیث پہ, ان قرآنی آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل مقصد بھی یہی تھا کہ میں اور آپ دور فتن کے ساری چیزوں کو جانتے ہیں, لیکن اس کا ریوائیول, اس کی یاد دہانی بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو تیار کر سکے اس چیز کے لیے. اور اگین کنکلوژن یہی ہے, آپ جب یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں, اب اس سے زیادہ اسلام پہ آپ کا عقیدہ اور سٹرونگ ہونا چاہیے. اس وجہ سے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں بتائی تھیں, اس وجہ سے کہ اب آپ کے سامنے ہو رہا ہے. حضور اپنی جگہ پہ ایک حق اور سچ رسول تھے, اللہ اپنی جگہ پہ ایک حق اور سچ معبود ہے, وہ تو ہے ہی ہیں, لیکن وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اب یہ میرے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے ایسے جیسے کہ وہی ابھی نازل ہوتی ہے اور کوئی وہی لکھنے والا وہی لکھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج یہ الفاظ بول رہے ہیں اور کوئی لکھنے والا لکھ رہا ہے. تو یہ ایسے میرے اور آپ کے سامنے, تو اس سے میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, اور ہمیں اس کی تیاری بلکہ اور زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے ان ساری چیزوں سے اور اللہ کی کتاب نے ان ساری چیزوں سے وارن کر دیا ہے. میرا اور آپ کا صرف ایک ہی سہارا ہے, دو سہارے ہیں, ایک کتاب اللہ کے ساتھ کنیکشن. یہ مہینہ رمضان المبارک کا کتاب اللہ کا مہینہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہینہ, اور رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو میرے بھائیوں, یہ جو اس مہینے کے اندر اسپیشلی قرآن سے جو کنیکشن ہے, وہ کنیکشن شوڈ ناٹ اونلی بی فنشنگ اے لاٹ آف قرآنس, وہ کریں اپنی جگہ, بالکل جائز ہے اور بہت ثواب بھی اس کا, لیکن اس کو پلیز سمجھیں بھی کہ اندر ہے کیا, اور اپنی فیملی تک اس کو پہنچائیں بھی. کیونکہ قرآن کے حقوق میں سے جو 5 حقوق ہیں قرآن کے, ان میں سے آخری حق یہ ہے کہ ایک تو سمجھنا بھی ہے اس کو, پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے, اور پھر آگے پہنچانا بھی ہے. آخری 3 حق ہیں اس کے. ایمان لانا پہلا حق ہے,
پھر اس کی تعظیم ہے، یعنی کہ قرآن کی ادب ہے، یعنی کہ ایمان اور تعظیم تک تو ہم پورے ہیں، لیکن آگے قرآن کو سمجھنے میں ہم نکمے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن پہ عمل کرنے میں ہم نکمے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کو آگے پھیلانے میں ہم نکمے ہیں۔ تو 2-5 میں سے ہمارے نمبر ہیں، اور ایمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اس کے ایک ایک لفظ پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی اس کے ہر چیز کو، اس کے ہر حلال کو حلال جانتے ہو، اس کے ہر حرام کو حرام جانتے ہو۔ عمل کا فائدہ بھی اسی وقت ہے کہ جب آپ اس کے اوپر پورا کا پورا ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ جو پہلا پارٹ ہے ایمان لانے والا، وہ بھی کنیکٹڈ ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دور فتن میں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے دور فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ صرف وہی اسی کی پناہ ہے جو مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔